السلام علیکم۔ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک سبق تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے، اور جو حدیث اور بیانات حضرت نوح علیہ السلام خدا کی طرف سے امت کو ایک سبق کے لیے دکھاتے تھے اور بتاتے تھے، اس پہ وہ عمل کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام پہ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک خدا کی طرف سے نہیں بلکہ تم ایک من مراد کہانیاں ہم پہ مسلط کرتے ہو۔ حتیٰ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے دربار میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور خدا سے کلام ہو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اس میری قوم کو۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جبریل بھیجا اور کہا کہ اے میرے بندے، تو اب ایک کام کر کہ اپنی جو تیری چاہنے والی قوم ہے اس کے لیے اپنا محفوظ جگہ بنا اور باقیہ کو چھوڑ دے، کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی غلطیاں اور ان کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں۔ تبھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اور کچھ لوگوں کو بلا کر ایک بیڑا بنایا۔ وہ بیڑا اتنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ساری امت کو بٹھا سکتے تھے جو اس کی بادشاہیت میں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ وہ ساری مخلوقات اس بیڑے میں بیٹھ سکتی تھی، وہ اتنا لمبا اور چوڑا تھا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام ایک بلند پہاڑ پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس جس کو بھی بچنا ہے وہ اس بیڑے میں آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ خدا کی طرف سے اس سرزمین پہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جب نبی پاک نے یہ اعلان کیا تو لوگ ہنسنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ اپنا بیٹا بھی نبی پر ہنسنا شروع ہوا اور کہا کہ ہاں، یہ طوفان تو کیا ہوگا، اتنا تو نہیں ہوگا، یہ ہمارے پاس بلند بلند پہاڑ ہیں، ہم ان پہاڑوں پہ جا کر بیٹھیں گے۔ تبھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے میں آ کر جنگلی مخلوقات بیٹھنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑوں میں ہر وہ چیز آ کر بیٹھی جو خدا نے بنائی ہوئی تھی، مگر کچھ انسان اور کچھ جانور تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس یہ پہاڑ ہیں، ہم ان پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ